دوستو دجال کے بارے میں تو ہم سبھی جانتے ہیں، جو قیامت کے آنے سے پہلے آ کے زمین میں تباہی پھیلائے گا۔ اللہ رب العزت نے دجال کو غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا ہوگا اور ان صلاحیتوں کا استعمال کر کے وہ برائی اور شر کو پھیلائے گا۔ اور بہت سی احادیث میں دجال کے ظہور، تباہی اور اس کی نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے، جو کہ آہستہ آہستہ پوری ہوتی جا رہی ہیں۔ ایک حدیث میں دجال کے متعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پاس آگ اور پانی ہوں گے، جو آگ نظر آئے گی وہ ٹھنڈا پانی ہوگا اور جو پانی نظر آئے گا وہ آگ ہوگی۔ اور ایک جگہ اور فرمایا کہ اس کے پاس روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کا دریا ہوگا، یعنی کہ اس کے پاس پانی اور غذا وافر مقدار میں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان باتوں کے لیے وہ نہایت ہی حقیر ہے، لیکن اللہ پاک اسے اس کی اجازت دے گا تاکہ لوگوں کو آزمایا جا سکے کہ وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں یا دجال پر۔ اور دجال اپنے ساتھ ایک دریا اور آگ لے کے آئے گا، اور جو بھی اس آگ میں پڑے گا اس کو یقیناً اس کا صلہ ملے گا اور اس کا بوجھ کم کر دیا جائے گا، لیکن جو اس کے دریا میں اترے گا اس کا بوجھ برقرار رہے گا اور اس کا صلہ اس سے چھین لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شیاطین کو بھیجے گا جو لوگوں کے ساتھ باتیں کریں گے، اور ان میں سے ایک شیطان ایک بدو سے کہے گا، اگر میں تمہارے ماں اور باپ تمہارے لیے دوبارہ زندہ کر دوں تو تم کیا کرو گے؟ کیا تم گواہی دو گے کہ میں تمہارا خدا ہوں؟ بدو کہے گا ہاں، اور دو شیاطین اس کے ماں اور باپ کے روپ میں اس کے سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے بیٹے تم اس کا حکم مانو، یہ تمہارا خدا ہے اور اس کا قبضہ زندگی کے وسائل، پانی، غذا اور آگ پر ہوگا۔ اس کے پاس بے شمار دولت اور زمین کے خزانے ہوں گے اور اس کی دسترس تمام قدرتی وسائل پر ہوگی، مثلاً بارش، فصل، کھاد اور خشک سیلی وغیرہ۔ اور وہ زمین پر اس طرح چلے گا جیسے ہوا بادلوں کو اڑا کے لے کے جاتی ہے، اور ایک گدھے پر سوار ہوگا اور اس کی اس سواری کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ وہ ایک نقلی جنت اور دوزخ اپنے ساتھ لے کے چلے گا۔ اس کی مدد شیاطین کریں گے جو مردہ لوگوں کی شکل میں ظاہر ہوں گے اور لوگوں سے بات کریں گے۔ وہ زندگی اور موت پر ظاہری طور پر قدرت رکھے گا، جبکہ زندگی اور موت پر اس کا اختیار محدود ہوگا، کیونکہ وہ اس مومن کو دوبارہ نہیں مار سکے گا۔ دوستو اپنے اس موضوع کی سب سے اہم بحث شروع کرتے ہیں۔ حدیث میں اکثر حقائق پر ایمان بالغیب کے علاوہ جاننے کو ملا کرتا ہے، لیکن جیسے جیسے ہم دجال کے دور کی طرف بڑھ رہے ہیں، حقائق عملی غیب سے اتر کر عملی شہود کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ دجال مادی قوتوں پر دسترس رہتا ہوگا اور سائنسی مادہ میں چھپی قوتوں کو جاننے اور کام میں لانے کا دوسرا نام ہے۔ اور یہودی سائنسدانوں کی محنت سے سائنس انوینشنز جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہیں، دجال کی قوتوں کو سمجھنا اور بھی آسان ہوتا جا رہا ہے۔ دوستو دجال کی قوتوں کے بارے میں ہم یہاں بات کرتے ہیں۔ دوستو دجال کی دولت اور خزانے کی بات کی جائے تو یہ بہت سے لوگ جانتے ہوں گے کہ دنیا کی اکانومی کو دو ادارے ورلڈ بینک اور IMF چلا رہے ہیں، جبکہ لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کو عالمی معیشت کی نبض بھی کہا جاتا ہے اور دنیا کی اکانومی کا انحصار انہی دو اداروں پر ہی مانا جاتا ہے۔ اور یہ بھی سبھی جانتے ہیں کہ یہ ادارے کس طرح مقروض ملکوں پر دباؤ ڈال کر وسائل پر تصرف اور مقاصد پر اپنی اجارہ داری قائم کرتے ہیں۔ لیکن دوستو آپ میں سے بہت ہی کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ دنیا چلانے والے دو اداروں کو آخر کون چلا رہا ہوگا۔ ان کو انٹرنیشنل بینکرز کا گروپ چلاتا ہے، اور اس گروپ کو فری منسکی کے بگ بردرز چلاتے ہیں، جو دجال کی عالمی اقتدار کی اکانومی کو قابو کرنے پر ہی کام کرتے رہتے ہیں۔ دوستو کچھ عرصے پہلے ایک کتاب شائع ہوئی، دی گورنمنٹ آف کارپوریشن۔ یہ کتاب ایک امریکی کپل نے لکھی تھی جو باہر امریکہ سے ملٹی نیشنل کمپنیز کی انسانیت سوز کارروائیوں کے قریب سے دیکھتے رہے، اور آخر اس بات پر مجبور ہو گئے کہ نوکری چھوڑ کر امریکہ واپس آ جائیں اور اپنے ہم وطنوں کو ان کمپنیز کے حقائق کے بارے میں بتائیں۔ دوستو انہوں نے کرنسی نوٹ کے بارے میں یہ لکھا کہ آہستہ آہستہ یہ بھی ختم ہو جائیں گی اور اس کی جگہ کریڈٹ کارڈ نے لے لینی ہے، اور اس کے بعد کریڈٹ کارڈز بھی ختم ہو جائیں گے اور لوگ کمپیوٹرز کے ذریعے اپنی پیمنٹس کریں گے، اور اس طرح ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جلدی شیطانی قوتوں کے خلاف کوئی بڑا قدم نہ اٹھایا گیا تو آنے والی دنیا کا نقصان بہت ہی بھیانک ناک ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ آئندہ آنے والے وقت میں ان کے پلان کے مطابق سینٹرل بینک، بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹ اور ورلڈ بینک کام نہیں کریں گے، اور پرائیویٹ بینکس غیر قانونی قرار دیے جائیں گے، اور جو شخص ان قانون کو توڑے گا اس کو سزائے موت دی جائے گی، اور بڑے بڑے لوگوں کے علاوہ کسی بھی عام لوگوں کے ہاتھوں میں سکے یا نوٹ نہیں دیے جائیں گے۔ تمام لین دین صرف کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ہوگا، جبکہ لا کو توڑنے والوں کے کریڈٹ کارڈ
बंद कर दिए जाएंगे और जब ऐसे लोग खरीदारी के लिए जाएंगे तो उनको पता चलेगा कि उनका कार्ड ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, इसलिए वो कोई भी खरीदारी नहीं कर सकेंगे। मौजूदा करेंसी से तिजारत को गैर मामूली करार दिया जाएगा और इसकी सजा मौत होगी। दोस्तों, अहादीस में बयान करता दज्जाल के पानी और ग़िज़ा की बात करते हैं। आजकल आप देख रहे होंगे कि मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ाएं कुदरती ग़िज़ाओं की जगह ले रही हैं। बिस्किट, चॉकलेट, आइसक्रीम, मक्खन, अचार, चटनी और मुरब्बा वगैरह की तो खैर थी, लेकिन कोल्ड ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक्स ने ऐसा मैदान फातेह किया है कि गाँव में भी लोग दूध, लस्सी, लीमू पानी, तुख मलंगा को तो जैसे भूल गए हों। अब तो खालिश दूध गाँव में भी किसी किस्मत वाले को ही मिलता है, जबकि मुख्तलिफ किस्म के जायके के मुख्तलिफ किस्म दूध हमारे मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। शहद और दूध के बाद हर किस्म के खाने भी टिन पैक में मिलने लग गए हैं। दुबई जैसे शहरों में कुदरती जमीन के लिए तो इतनी ज्यादा शराइत हैं कि इन पर एक तरह की पाबंदी ही लग गई है, जबकि मसनूई और केमिकल से तैयार करदा ग़िज़ाई आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, तसव्वुर कीजिए कि ऐसे सहूलत पसंद लीडर्स का वहाँ क्या बनेगा जो एक आदमी की ग़िज़ा का इंतजाम भी नहीं कर सकते और तमाम तर इन्हिसार झूठी मल्टीनेशनल कंपनीज पर कर रहे हैं। दोस्तों, आजकल तो जानवर भी मसनूई तरीकों से पैदा किए जा रहे हैं और फसलें भी मसनूई बीज और खाद से तैयार की जाती हैं, और अभी तो हम सभी इन सब मसनूई चीजों का खुशी खुशी कबूल कर रहे हैं। लेकिन इस चीज का अंदाजा दुनिया को उस वक्त होगा जब इंसान गले से पेट में उतरने वाली हर चीज ही मसनूई हो जाएगी और मल्टीनेशनल कंपनी के हाथ में ही होगी हमारी खुराक, जो अच्छी खासी रिश्वत, दबाव और शैतानी हथकंडों के जरिए मुकामी सतहों को तबाह करने के लिए कुदरती और देसी ग़िज़ा की सेल पर पाबंदी लगवा देंगे। और फिर दज्जाल उसको पानी का एक कतरा या पकी पकाई रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं देगा जो इसके शैतानी मुतालबात नहीं मानेगा। पानी और ग़िज़ा को मसनूई बनाने की दज्जाली मुहिम जारी है और मसनूई चीज इन्हीं ताकतों के हाथ में ही होती है और वो जिसको चाहे बेच सकते हैं और जिसको चाहे नहीं बेच सकते, जबकि कुदरती चीज तो कुदरत के हाथ में होती है जो कि फूल और कांटों का एक साथ ख्याल रखती है। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, इन जैसे बहुत से प्लान्स पूरी दुनिया के खिलाफ तैयार किए जा रहे हैं और कुछ पर तो अमल दरामद भी किया जा रहा है। हमें चाहिए कि हमें इन साजिशों को समझें और हर फॉर्म पर इन दजाली कुव्वतों के खिलाफ आवाज बुलंद करें। अल्लाह ताला हमें इन दजाली साजिशों से बचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और कुछ नया जानने को और सीखने को मिला होगा। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज दोस्तों।